अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को जुबान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्जों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीख दीवारों से सर टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती है। हर सुबह एक ताजा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक और दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस जमीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफी को देखकर झुकने से इनकार कर चुकी है। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारी इज्तिमाई सक़वत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हर हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। नाजरीन, वो रात आम सी रात लग रही थी, लेकिन मदीना कॉलोनी के एक घर में सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। जब खानदान के अफराद नींद की वादियों में गुम थे, एक शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और कातिल उसके बिल्कुल करीब मौजूद था। इतना करीब कि उस पर शक भी ना किया जा सके। ये कहानी है मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी की, मोहब्बत के लबादे में छुपे धोखे, बेवफाई और संगदिली की। मुल्तान की पुरअमन गलियों में अंधे कत्ल की एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ मदीना कॉलोनी को बल्कि शहर भर को लर्जा के रख दिया है। इस वारदात में खास बात यह है कि मकतूल की बीवी ही अपने आशना के साथ मिलकर उस शख्स का कत्ल करवा दिया जो उसकी जिंदगी का हम सफर था। आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि ये अंधे कत्ल की वारदात कैसे पेश आई, मकतूल को छुरियों के वार करके कैसे कत्ल किया गया। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि पुलिस ने इस अंधे कत्ल को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों के साथ किस तरह ट्रेस किया, मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया। आज की इस स्टोरी में मुकम्मल तफसीलात जानेंगे। थाना सीतलमाड़ी के इलाके मदीना कॉलोनी में वाक़या पेश आने वाले अंधे कत्ल की जो वारदात है उसको पुलिस ने किस तरह ट्रेस किया, पुलिस को कैसे इतला मिली, तमाम जो वारदात है उसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, मकतूल की जो बीवी है वो भी इसमें मुलविस निकली है। तमाम जो वाक़यात हैं, हमारे साथ बात करने के लिए SHO सीतलमाड़ी वकार साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर बताइएगा, ये एक अंधा कत्ल था, आपने बड़ी पेशा वराना सलाहियत के साथ इसको ट्रेस किया है, ये कैसे ट्रेस हुआ है? इसमें जो मकतूल है उसकी बीवी भी इसमें शामिल है, क्या वाक़या जो है पेश आया, इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है वो हमें बताइए। अच्छा, ये 20-21 की दरमियानी रात को हमें एक इत्तला मिलती है कि एक शख्स मजरूबी हालत में मदीना कॉलोनी में गली में पड़ा है। मौके पे हम पहुंचते हैं तो रेस्क्यू 1112 को बुलाया जाता है। वो डिक्लेयर करते हैं कि ये बंदा डेथ हो चुकी है इस बंदे की। मौके से हम शवाहिद PFSC की गाड़ी बुलवाते हैं, CRO की गाड़ी बुलवाते हैं। मौके से शवाहिद इकट्ठा करते हैं, 2 छुरियाँ मिलती हैं हमें मौके से और अपना 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जूतियाँ मिलती हैं। जब हम मकतूल की फैमिली की तलाश करते हैं तो उसकी बेगम आती है, जो स्पॉट लहजा होता है उसका। हम उससे पूछते हैं कि ये कब गया था घर से, तो वो कहती है जी ये 9 बजे गया है। इसके मोबाइल की बाबत पूछते हैं तो वो बताती है कि मोबाइल साथ लेके गया था। जब हम मकतूल की तलाशी लेते हैं तो उसकी जेब में कोई मोबाइल नहीं था। हमने वो मोबाइल ट्रैकिंग पे लगवाया, उसकी अपना CDR से हमने बी पार्टी चेक की। बी पार्टी से हमने इसके एसोसिएट जो निकाले हैं, जो उस वक्त मौके पे उस सेल आईडी में एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको इंटेरोगेट किया है। एक शख्स अपने जो एक मशकूक शख्स था, जब उसके घर हम गए तो पता चला है कि डेथ वाली रात से वो बंदा अपने घर में नहीं है। हमने खैर उसको ट्रेस किया, वो अपनी बहन के घर से हमें बरामद हुआ। उसने तस्लीम किया कि जी मुझसे ये गलती हुई है। उसके हाथ में भी ज़ख़म था। जब उस ज़ख़म के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जी कत्ल वाली रात ये मकतूल ने अपना रेजिस्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे भी छुरी लगी थी, मैं भी ज़ख्मी हो गया था।
اب جو دو جوتیوں کا معاملہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. ایک جوتی مقتول کی تھی، اس میں ایک تھی قاتل کی، وہ بھی برآمد ہو گئی. مقتول کا جو بلڈ تھا وہ قاتل کے جو شلوار قمیض پہ، وہ بھی ہمیں برآمد ہو گئی شلوار قمیض. جب اس نے سٹوری بتائی، اس نے کہا جی میں 5 سال سے میرا مقتول کی بیگم کے ساتھ تعلق تھا، ہم دونوں اپنی شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی تھی. جب میں نے اسے شادی کا کہا تو اس نے کہا جی میرا شوہر مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکے گا، آپ اس کو رستے سے ہٹا دیں. جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، پلاننگ اس طرح کی کہ انہوں نے اپنا ٹریپ کیا. عورت نے کہا جی میں اپنی کلیگ، یہ عورت بیسیکلی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی صفائی ستھرائی کا، اس نے کہا جی میں اپنی جو کو ورکر ہے اس کے ساتھ آپ کو ملواتی ہوں. اسی بہانے وہ گئی ہے موقع پہ. پلاننگ کی پہلے سے تھی. جب ان کا رابطہ بھی تھا، جب ہم نے سی ڈی آر نکالی تو ان کے رابطے بھی ثابت ہو گئے. ہم نے مکمل شواہد کے ساتھ ان کو عدالت پیش کی ہے اور جوڈیشل کرایا ہے، اور انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہم ان کو بڑی سے بڑی سزا دلوائیں گے. نہیں جی، یہ سابقہ ہمسائے رہے ہیں اور ادھر ہی ان کی قربت بڑھی ہے. جس کا مقتول کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اسی سے تنگ آ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کو راستے سے ہی ہٹا دیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ایس ایچ او سیتل ماڑی کی بات سنی ہے کہ یہ واردات کس طرح پیش آئی، اور جو مقتول ہے اس کی بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی مجازی خدا کو کس طرح جو ہے وہ قتل کروا دیا. کیا یہ وہی معاشرہ ہے جس میں بیوی شوہر کے سائے کو دعا سمجھتی تھی؟ کیا اب ہمارے گھروں کے اندر رہنے والی عورتیں خنجر بن چکی ہیں؟ ایک شخص جو دن بھر محنت کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے روٹی کماتا ہے، جب رات کو سونے جاتا ہے تو اسے یہ خوف بھی ہو کہ شاید اگلی صبح وہ خود نہ جاگے. ایک بیوی جو شوہر کی محافظ ہونی چاہیے، جب خود خونی سازشوں کا حصہ بن جائے تو سوال صرف جرم کا نہیں بلکہ انسانیت کے زوال کا بھی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں مقتول ارشد کے بڑے بھائی محمد اسلم، جو کہ ایک معذور شخص بھی ہیں. ان کے بھائی کو 21 مئی کی رات کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا. ہم اس وقت ان کے گھر میں موجود ہیں. اسلم صاحب ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کی موت کی خبر ان تک کیسے پہنچی، جب وہ بھائی کی لاش پہ پہنچے کیا تاثرات تھے. اس کے بعد پولیس نے اس اندھے قتل کو بڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ٹریس کیا ہے. اب ان کے کیا جذبات ہیں. سر بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کو چھریوں کے وار کر کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، آپ وہاں پہنچے تھے، اس کے بعد یہ سارا عرصہ گزرا ہے، اب جو قاتل ہیں وہ بھی پکڑا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو ایک گھر سویا ہوا تھا 21 تاریخ کی رات کو، جب میں نے 2 بجے پتہ چلا نا کہ بھائی کو قتل کر دیا کسی نے چھریاں مار کے، میں ادھر گیا. ادھر پلاٹ میں وہ لاش پڑی تھی، تو اس ٹائم کوئی اہل علاقہ بھی اکٹھے ہوئے، میں بھی پہنچ گیا. اس تو بعد 112 والے پہنچے، پولیس مقامی پہنچی. اس ٹائم انہوں نے اس سے جا کے سارے نال تعاون کیتا. اس تو بعد بھائی دی لاش چکی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے چلے گئے. اس تو بعد پولیس نے ملزم جڑے سگے ساڈے اس ٹائم تو نہیں پکڑے گئے. 2 دن بعد پولیس نے اپنی کارکردگی کر کے ملزمان نو پکڑ لیا، پکڑ کے ہوں اس ٹائم وہ اپنا قرار جرم کر گئے. تو وہ اس ٹائم میری بھابھی بھی اس کے ساتھ ہے، وہ دوسرا ملزم بھی جامعین بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی پکڑا گیا. پولیس نے 2 دن میں سارا واقعہ ان ملزمان کو قابو کر کے اپنے عدالت میں جیل بھیج دیتا ہے. یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا جو بھائی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کے قتل میں انوالو ہے، ملوث نکلی ہے، کیا پہلے ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی فسادات ہوتے تھے، کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے اس نے ایک ایسی گھنونہ حرکت کر دی؟ بس لڑائی جھگڑا تو کدی نہیں سنے ایسے، کیونکہ ہم کم جاتے آتے تھے، ادھر معذور ہے اس کر کے تھوڑا دور بھی ہے، کم جاتے آتے تھے. لڑائی جھگڑا تو کبھی نہیں سنا. باقی تھوڑا تھوڑا اب میرا بھائی شک کرتا تھا اپنی بیوی پہ، بس اس لیے اس نے وہ آدمی کے ساتھ رل کے بھائی نو قتل کر دیتا. بے دردی نے قتل کیتا. وہ بھجدا نسدا رہا انہوں کو چھوٹ کے، پر انہوں نے نہیں، وہ 2 جنے سی، ایک اکلا سی، اس کر کے انہوں نے. آپ کا جو بھائی جس کا قتل کیا گیا اس کے کتنے بچے تھے؟ اب وہ کس کی کسٹڈی میں رہ رہے ہیں؟ اور جی 4 بچے، 2 بچیاں 2 بچے ہیں، اس ٹائم ساڈے کول رہ رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے مقتول ارشد کے بڑے بھائی کی بات سنی، ان کی دکھ بھری کہانی، دردناک آپ نے کہانی سنی ہے کہ اس کی
ان کی جو بھابھی ہے اس نے ہی ایک اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار کروا کے قتل کیا ہے. اب ملزمہ اور جو ملزم ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی انٹیروگیشن کا عمل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. ناظرین، تحقیقات نے رخ اس وقت بدلا جب پولیس نے مقتول کے گھر کی تلاشی کے دوران ایک موبائل فون برآمد کیا. اس فون میں ایک نمبر ایسا تھا جو محمد یامین کا تھا، وہ شخص جو مقتول کے پرانے محلے میں پڑوسی تھا. جب پولیس نے یامین سے تفتیش کی تو پردے کے پیچھے چھپی سچائی سامنے آ گئی. یامین نے اقرار کیا کہ اس کے مقتول کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے اور دونوں نے مل کر محمد ارشد کو قتل کرنے کی سازش کی. چھریوں کے وار سے کیا گیا یہ قتل محض ایک جرم نہیں، ایک خاندان کی بنیادیں ہلا دینے والی سازش تھی. یہ کہانی ہمارے معاشرے کے لیے گہری وارننگ ہے کہ نفرت صرف رشتے نہیں توڑتی، زندگی بھی چھین لیتی ہے. پولیس کی محنت اور انصاف کی فہمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جرم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، قانون کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. ناظرین، یہ واردات صرف محمد ارشد کے قتل کی داستان نہیں بلکہ اس معاشرے کے بگاڑ کا عکس ہے. یہ اس معاشرتی زوال کی علامت ہے جو وفا جیسے رشتوں کو بے توقیر کرتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ جب بیویاں اپنے شوہروں کے خون کی پیاسی ہوں اور محبت دھوکے کی بنیاد پر ہو تو کیا یہ سماج زندہ رہ سکتا ہے؟ پولیس نے سچ کو بے نقاب کر دیا، لیکن اس سچ نے ایک بھیانک آئینہ دکھا دیا جہاں محبت کی آڑ میں نفرت اور رشتوں کی آڑ میں ہرس چھپی بیٹھی ہے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی ویلکم بیک. ناظرین، جب عزت خطرے میں ہو اور آواز دب جائے تو ظلم جڑ پکڑتا ہے. آج کے جدید دور میں جہاں ترقی کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں خواتین کو ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ جیسے بھیانک جرائم کا سامنا. اور یہ صرف کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں، فیصل آباد جیسے بڑے اور تعلیم یافتہ شہر میں بھی یہ ناسور تیزی سے پھیل رہا ہے. ہراسمنٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز اس لیے ہیں کہ ہماری خواتین جو میکسیمم ہیں اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتی. جب ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو ایسے بھیڑیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. جب ایکشن نہیں ہوگا تو ایسے بھیڑیوں کا حوصلہ بڑھے گا. ہماری خواتین وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، چاہے شاپنگ کرنے جاتی ہیں، اسٹڈی کرنے جاتی ہیں، جاب کے لیے جاتی ہیں. ایون گھر میں اگر ان کو کوئی بندہ ہراس کرتا ہے، ان کی کہیں فیس بک، انسٹا، واٹس اپ یا کال پہ چیٹ ہوتی ہے تو کوئی ان کی ان چیزوں کو لیک کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ہمارا جو NCCI ادارہ ہے وہاں رابطہ کریں. وہاں رابطہ کریں گے تو ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فل سپورٹ کرے گا. اس میں جو بھی کلپریٹ ہوگا اس کے پاس ایکشن لیا جائے گا اور ان کا سداباب ہوگا. اگر ایک کالونی میں، ایک سٹی میں اس طرح کے ایکشن ہونا شروع ہو گئے تو ڈر بڑھتا جائے گا. اگر ہمارے فیصل آباد میں جین 2025 سے لے کے اب تک 500 اپلیکیشن رپورٹ ہوئی ہیں، یہ وہ ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری خواتین جرت کا مظاہرہ نہیں کرتی، وہ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں. ہماری خواتین اگر رپورٹ کریں گی تو اس طرح کے یہ 500 ہے، 5000 50,000 تک اپلیکیشنیں چلی جائیں گی. اگر پورے پاکستان میں بات کی جائے تو اس طرح کی کیسز بہت زیادہ ہیں جو رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور میکسیمم جو رپورٹ نہیں ہو رہے. ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مردوں کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ اس طرح کی اگر ہمارے ساتھ، ہمارے سائڈ پہ، ہمارے قریب اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہو اس کو روکیں. اگر کوئی مرد اس طرح کی چیز میں انوالو ہے تو اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں. اگر فیملی کا کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، اگر وہ اس طرح کے سائڈ پہ انوالو ہے، اس کے گھر میں اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو روکیں تاکہ ہم ایک مہذب معاشرہ بن سکیں. جی، سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر تقریباً صرف ہراسمنٹ کے اوپر ہی 500 کے لگ بھگ جو ہے وہ کمپلینٹس رجسٹر ہوئی، جس میں سے جو ہے وہ 300 کے اوپر انکوائری درج ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپلینٹ کرنے کے بعد آتے ہی نہیں ہیں اور اس کو پرسو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ فردر اس کے اوپر کام نہیں ہو پاتا ہے. اور دوسری چیز پھر انہی انکوائریز میں سے پھر 50 کے لگ بھگ ایسے میٹرز تھے جن کے اوپر FIR درج ہوئی اور ان کے جو کلپریٹس تھے، جو ایکیوز پرسنز تھے جو کہ اس ہراسمنٹ میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ایز پر لا جو بھی ان کی پروسیڈنگ تھی وہ کی گئی.
ہمارے پاس بیسیکلی 3 طریقے سے کمپلینٹس آتی ہیں. ایک وہ کمپلینٹس ہوتی ہیں جو کہ آن لائن ہمارے جو پورٹل ہے کمپلینٹ پورٹل اس کے اوپر درج ہوتی ہیں, لوگ وہاں پر کمپلینٹ کر دیتے ہیں. دوسرا ایک روٹ ہے ہمارے پاس, لوگ بائی پوسٹ جو ہے وہ بھی کمپلینٹس کرتے ہیں. اور تیسری جو ہے لوگ فزیکلی یہاں پر آ کے ہمارے پاس یہاں پر ہیلپ ڈیسک بنا ہوا ہے اس کے اوپر اپنی کمپلین لانچ کرتے ہیں, اپنے جو ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور ایز پر لا اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب صرف رپورٹ ہونے والے کیسز اتنے زیادہ ہیں تو ان کیسز کا کیا جنہیں خوف, شرمندگی یا سماجی دباؤ کے باعث دبایا جاتا ہے؟ آخر کب تک ہماری خواتین ان مجرموں کے خوف سے چپ رہیں گی؟ کیا ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ بلیک میلرز اور ہراساں کرنے والوں کو بروقت سزا نہیں دے سکتا؟ اور ہم بطور معاشرہ کب تک تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا صرف رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ درندے دندناتے پھریں گے؟ لوگوں کے ابھی بھی ذہنوں کے اندر ایک چیز ہے کہ پتہ نہیں ہم جائیں گے تو کیا ہوگا, ہماری انسلٹ ہوں گی یا ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. میں ایسے تمام لوگوں کو اور تمام وکٹمز کو ڈیفینیٹلی ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ سائبر بلنگ کا شکار ہوتے ہیں, سائبر اسٹاکنگ کا شکار ہوتے ہیں, کہ آپ کی ڈگنیٹی کو کوئی بندہ جو ہے وہ ہارم کرتا ہے, آپ کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتا ہے, یا آپ کو کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے آفس میں جائیں. وہاں پر یہاں پر بھی ہم لوگوں کے پاس اگر وہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جب وہ آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر سارے کا سارا سٹاف جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے, پڑھا لکھا سٹاف ہے, اس چیزوں کے اوپر مہارت رکھتا ہے, سارے کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, اور ایون ہمارے پاس جو کانسٹیبلز ہیں وہ بھی BScs کیے ہوئے لوگ ہیں, اور آپ لوگوں کو یا ان لوگوں کو بڑا اچھا جو ہے ہم یہاں پر ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے کسی قسم کے خوف میں رہنے سے اور ڈر کے رہنے سے آپ اس چیز کا شکار مسلسل ہوتے جاتے ہیں. بہتر ہے کہ تمام لوگوں سے میں کہوں گا, چاہے آپ جاب کے اوپر ہیں, چاہے اسکول کے اندر یا کسی بھی جگہ پر, وہ آئیے اور ایسے میٹر کو رپورٹ کریں تاکہ جو معاشرے میں ایسے عناصر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی. یہ جو ہمارا محکمہ ہے NCCI, یہ ہماری خواتین کو بلیک میلنگ, ہراسمنٹ سے تحفظ مہیا کرتا ہے. ہماری فیمیلز کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں, اگر ان کو کوئی بندہ ہراس کرتا ہے, بلیک میلنگ کرتا ہے, ان کو کوئی بھی ڈیجیٹل طرح سے ان کی کوئی فیس بک, انسٹاگرام کسی جگہ پہ بھی ان کی کوئی پک پوسٹ کرتا ہے, آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ ان کو سزا دلوائی جا سکے. ہمارا یہ فیصل آباد کا آفس ہے, یہاں پہ جین 2025 سے اب تک تقریباً 500 جو اپلیکیشنز دی گئی ہیں. اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی. اگر ان کو کمپیریزن کیا جائے کہ جو فیمیلز رپورٹ نہیں کرتی وہ میں بھی ہزاروں لاکھوں میں ہوں. اس لیے ہر خواتین کا, ہر فیمیل کا فرض ہے کہ وہ جہاں جا رہی ہے اس کو اگر ہراسمنٹ یا بلیک میلنگ کا فیس کرنا پڑا ہے اس کو رپورٹ کرے تاکہ اس کلپریٹ کو سزا مل سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مہذب اور اچھا معاشرہ بن سکے. جی, فیصل آباد کے اعداد و شمار صرف نمبر نہیں, چیخیں ہیں ان عورتوں کی جو ہراسگی اور بلیک میلنگ کا شکار ہوئی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ زخم چھپائے جاتے رہیں گے؟ کب تک مجرم آزاد گھومتے رہیں گے اور متاثرہ خواتین شرم, خوف یا بے بسی کا لبادہ اوڑھے خاموش رہیں گی؟ یہ صرف قانون کا نہیں, معاشرتی ضمیر کا امتحان ہے. کیا ہم واقعی کسی کی بیٹی, بہن یا ماں کو تحفظ دینے کے قابل ہیں؟ ناظرین, وقت آ چکا ہے کہ ہم خاموشی کا خول توڑیں, خواتین کو بولنے کا حوصلہ دیں اور ان کی بات سنیں. ان کی شکایات پر فوری اور سنجیدہ کارروائی ہو. اگر ہم نے اب بھی آنکھیں بند رکھی تو یہ بلیک میلرز اور ہراساں کرنے والے صرف انفرادی زندگیوں کو نہیں, پورے معاشرے کو برباد کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تباہی کا انتظار کریں گے یا اب کچھ کریں گے بھی؟ اب صرف قانون نہیں, سماج کو بھی جاگنا ہوگا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, کہنے کو تو سول ڈیفنس کا مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے, لیکن جب یہی ادارے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتیں گے تو تحفظ خواب بن جاتا ہے اور خطرہ حقیقت. جی ہاں, فیصل آباد کے نواحی علاقے تاندیا والا میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جہاں موت کے کھیل کو قانونی آنکھوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ وہ حویلی ہے جو ادھر غیر قانونی آتش بازی کا جو سامان ہے یہ بن رہا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
नाज़रीन, जैसा कि सिविल डिफेंस फैसलाबाद की मुजरमाना गफलत की वजह से आतिशबाजी काम है जो ताने वाला तहसील के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये जो गैर कानूनी इल्लीगल आतिशबाजी का सामान है जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, अभी तक ये उनकी मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो रहा। मैं इस वक्त इधर आतिशबाजी वाली जगह पे मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कब से ये सामान बन रहा है और ये कब से ये आप काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल। 4-5 साल से। ये आपको पता है ये गैर कानूनी काम है ये सारे? कौन कौन सी आइटम बना रहे हैं? शुरली अनार समझो, ये बस्ता गोला पे बस। गोला पे गोला, ये यानी कि ब्लास्टिंग वाला गोला, हाँ पटाखे वाला। पटाखे वाला। तो ये मेरे साथ और भी भाई मौजूद है जी, बताइएगा अभी ये कब से आप बना रहे हैं? मुझे जी 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो जी, गए। अभी आपको पता मैंने है ये खतरनाक काम है। जी पता तो है, लेकिन क्या करें, फिर काम भी तो करना है। आपको पता है ये गोले जो बना रहे हैं ये आग के गोले हैं, ये इससे बड़े हादसे हो चुके हैं। जी बिल्कुल पता है। जी बच्चे, आप भी ये काम कर रहे हैं? आप क्या काम कर रहे हैं बेटे? मैं शुरली बना रहा हूँ। इधर आए ना, शुरली बना रहे हैं। हाँ। आप शुरली बना रहे हैं? हाँ जी। ये खतरनाक काम है, आप क्यों कर रहे हैं खतरनाक काम? मजबूरी के लिए। पेट की मजबूरी के हाँ लिए? जी। मतलब कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 500-600। 500-600। हाँ। 500-600 के लिए आप अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया हुआ है। फिर करना पड़ता है काम करना पड़ता है। तो ये कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? मुझे 3-4 महीने हो गया। 3-4 माह हो गए। ये 3-4 माह हो चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये काम है। ये जो बम है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी ब्लास्टिंग से बहुत ज़ोरदार होता है। ये बम आपको हम और भी दिखाते हैं, और ये आपको इधर ये धूप के अंदर भी पड़े हुए हैं। ये सवाल अब हर शहरी के जहन में है कि आखिर कब तक ये गैर कानूनी कारोबार इंसानी जानों से खेलेगा? आखिर कब तक सिविल डिफेंस जैसे इदारे खामोश तमाशाई बने रहेंगे? क्या उन मासूम बच्चों और खवातीन की जिंदगियां इतनी बेबुकत हैं कि उन्हें खतरनाक बारूदी मवाद के बीच झोंक दिया जाए? क्या ये इदारे किसी बड़े सानहे के इंतजार में हैं? और सबसे बढ़कर ये नौजवान लड़के जो ऐसे हुनर में लगे हुए हैं, आखिर उन्हें इस जुर्म की इजाजत किसने दी? उनके पीछे कौन लोग हैं जो उन्हें कानून से बचा रहे हैं? पड़ी हुई हैं। ये आतिशबाजी का सामान है, ये देखें, ये भी गैर कानूनी है, और ये सारा कमरे के अंदर भी ब्लास्टिंग अगर हो जाती है तो ये हो जाती है। ये देखें जी नाज़रीन, आपको बताते हैं ये वो हवेली है जहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें इधर गैर कानूनी काम, ये आतिशबाजी का आतिशगीर मादा है। ये आतिशगीर मादा, ये वो आतिशगीर मादा है जो इस बरूद के अंदर, गैर कानूनी बरूद के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ये इधर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और ये गैर कानूनी काम जो है ये बड़ी देर से इधर जारी है, और सिविल डिफेंस इसमें उसकी मशावरत है। ये बड़े बड़े इधर ये देखें गोले, ये बड़े बड़े गोले ये देखें ये बन रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले भी आतिशबाजी का जो गैर कानूनी काम है ये इधर बेतहाशा यूनिट उसके बने हुए हैं जो मुख्तलिफ घरों में हैं, और बग़ैर सेफ्टी के सामान के हैं, बग़ैर किसी ऐसी SOPs के हैं। ये आपको हम दिखाएं, ये एक हेलमेट सिर्फ एक पड़ा हुआ है, और ये एक वर्दी पड़ी हुई है, मेरा कैमरा दिखा सकता है। इसके अलावा इधर कोई सेफ्टी का सामान नहीं है। दरवाजे के अंदर इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, ये जो तैयार है, जो ब्लास्टिंग का सामान है, जो इससे बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं। ये देखें, सेफ्टी के लिए सिर्फ एक हेलमेट है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है भी आग बुझाने वाला कोई आला इधर मौजूद हो, कोई आग जब लग जाती भड़क उठती है तो कोई चीज़ इधर मौजूद नहीं है। हम आपको यही हवेली है जो इधर आपको दिखा रहे हैं, ये जिसकी वजह से ये वो हवेली है जो एक जान ले चुकी है। ये देखें, ये सारा सामान इधर मौजूद है, और ये सिविल डिफेंस की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाजरीन, ऐसा माहौल जहां आतिशबाजी जैसे बारूदी मवाद को निहायत गैर जिम्मेदाराना तरीके से तैयार किया जाए, वो किसी वक्त भी बड़े सानहे में बदल सकता है। रिहायशी इलाकों में ये सब कुछ होना सिर्फ गफलत नहीं बल्कि एक मुजरिमाना लापरवाही है। आखिर कब तक इदारे ख्वाबी गफलत में रहेंगे? क्या हमें मजीद लाशें देखने की जरूरत है, तब जाकर कोई कार्रवाई होगी? सिविल डिफेंस की नाअहली और इंतजामिया की खामोशी का खुमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो इन फैक्ट्रीज के आसपास जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या कभी इन इदारों से बासपुरस होगी? क्या कभी इन मासूम जानों का खून किसी के ज़मीर को झिझोड़ेगा?
ये खामोश मौत का सफर आखिर कब रुकेगा? इसका जवाब अब फैसलाबाद के शहरी डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम से चाहते हैं, और सिर्फ जवाब नहीं, इंसाफ भी मांग रहे हैं। नाजरीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहां इंसानियत दम तोड़ती है और ज़मीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण अपना रास्ता ज़रूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं, कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म है जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दोहराती नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने ज़मीर और अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक और इंसानियत की हदों को ना सिर्फ पहचानना है बल्कि इन पर डट जाना है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए और ज़मीर जिंदा रखिए।